بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر، جو کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر، اس پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں قاعدے کے اختتام پر آ کر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ فوائد بیان فرمائے، جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ مشقت اور اس کی اقسام کو یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موضوع بحث بنایا تھا۔ آخری جو عبارت تھی وہ یہ والی تھی کہ وَقَالُوا لَا يَكْتَفِي بِالْعَقَبَةِ فِي الرَّاحِلَةِ بَلْ لَا بُدَّ فِي الْحَجِّ مِنْ شَقِّ مَحْمَلٍ أَوْ رَأْسِ زَامِلَةٍ۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ، یہاں سے تیمم کے حوالے سے ایک بات بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب تیمم کے حوالے سے مسئلہ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ کچھ ایسی مشقتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے تیمم کا حکم دیا گیا۔ غسل جنابت ہے تو غسل جنابت میں مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ایسی سردی ہو جس سے اعضاء کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، جو بھی عوارضات اور معاملات بیان کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ تیمم جو ہے وہ اس کے جواز کی صورت نکلتی ہے۔ تو یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے حوالے سے کچھ اشکالات ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ وَمِنَ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ، کہ تیمم کا جو مسئلہ ہے وہ مشکل ہے، یعنی باعث اشکال ہے۔ اب یہ اس حیثیت سے ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ فَإِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْمَرْضِ الْمُبِيحِ لَهُ أَنْ يُخَافَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ ذِهَابًا۔ یہ جو بات انہوں نے یہاں پر فقہا نے فرمائی کہ یہ جو فقہا نے فرمائے کہ اشترطوا فی المرض المبیح لہ، ایسا مرض جو کہ تیمم کو مباح کرنے والا ہو، ایسا مرض جو کہ مبیح، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو باب فعل سے، تو فرمایا ایسا مرض جو کہ تیمم کو مباح کرنے والا ہو، تو انہوں نے فقہا نے اس میں شرط یہ لگائی ہے کہ ان یخاف من الماء علی نفسہ، کہ پانی کے استعمال کی وجہ سے اسے اپنے جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، او عضوہ، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، ذہابًا مطلب اس کے تلف ہونے کا، او منفعت، یا پھر جو ہے کسی عضو کی منفعت، فائدہ جو اس عضو سے لیا جا سکتا ہے اس کے چلے جانے کا اندیشہ ہو، او حدوث مرض او بطء برء،
یا مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، یہ فقہا نے یہاں پر شرائط لگائی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی کنڈیشن پائی جاتی ہے تو پھر ایسا مرض اور ایسی کنڈیشن تیمم کو مباح کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرْضِ، اور فقہا نے اس کو یبیحو بھی پڑھ سکتے ہیں یا یبیحوہ بھی پڑھ سکتے ہیں باب فعل سے، اور فقہا نے تیمم کو مطلق مرض کی وجہ سے مباح قرار نہیں دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مرض ہے تو جو ہے وہ بندہ تیمم کر لے، بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جی پانی کے استعمال سے اسے نقصان ہوتا ہے، کوئی عضو چلا جائے گا اور تلف ہو جائے گا، عضو کی منفعت ختم ہو جائے گی، یا مرض پیدا ہوگا یا دیر سے درست ہوگا، ان چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے اس کو مباح قرار دیا۔ تو مطلق مرض کی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ مباح قرار نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ مع ان مشقت السفر دون ذالک، اب یہاں پر علامہ ابن نجیم مصری وہ مثال لے کر آتے ہیں جس میں آپ نے ایک مشقت کی وجہ سے معاملات کے اندر کچھ آسانی کو بیان کیا تھا، اور دیگر فقہا بھی بیان کرتے ہیں، جیسے سفر کی مشقت تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں آپ نے بیان فرمائی تھی، جیسے مثال کے طور پر سفر میں جو ہے وہ بندہ روزہ اس سے معاف ہو جاتا ہے یا نماز میں قصر ہو جاتی ہے، اس طرح کے دیگر معاملات، ٹھیک ہے۔ تو فرمائیں کہ مع ان مشقت السفری دون ذالک، جب کہ جو سفر کی مشقت ہے وہ تو اس سے کم ہے، بکثیر، یعنی بہت زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یوجب شراء الماء بزیادۃ فاحشۃ علی قیمتہ، اور اسی کی طرح ایک اور مسئلہ ہے اس میں کہ سفر میں بھی تیمم کے جواز کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا۔ جی تو کہاں پر تھے ہم؟ اچھا، فرمائیں کہ فقہا نے جو ہے مطلق مرض کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، مع ان مشقت السفر دون ذالک، جبکہ جو سفر کی مشقت ہے وہ اس سے کئی گنا کم ہے، یہ بہت زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سفر میں، جیسے میں نے سفر کی کچھ مشقتوں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ سفر کا ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر میں اگر کوئی شخص جانتا ہے اور سفر میں اگر اسے پانی نہ ملے تو وہاں پر ہم نے یہ کہا کہ 1 میل تک تلاش کرے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے 1 میل تک تلاش کرے گا پانی، یا اسے خبر پہنچے، صحیح خبر پہنچے کہ 1 میل تک پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت حال کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس بات پر غور کیا جائے، تھوڑی سی توجہ دی جائے، تو 1 میل اور سفر کی مشقت یہ تو بہت کم ہے مرض کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو مرض مطلق میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرض مطلق میں ہم جو ہے وہ تیمم کی اجازت مطلقاً دے دیتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے جو ہے مطلقاً
آپ تیمم کی اجازت دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے آپ نے مرض میں مخصوص شرائط اور قیودات لگا کر اس کو مطلق سے مقید کر دیا، اور پھر جا کر آپ نے تیمم کی اجازت دی۔ تو یہ ایک علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک اشکال پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرْضِ مَعَ أَنَّ مُشَقَّةَ السَّفْرِ دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ وَلَمْ يُوجِبُوا شِرَاءَ الْمَاءِ بِزِيَادَةٍ فَاحِشَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات فقہا نے یہاں پر یہ کی ہے کہ اگر آپ کو پانی وہاں پر مل رہا ہو سفر میں، ٹھیک ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، لیکن کوئی ایک بندہ ہے جس کے پاس پانی ہے اور وہ بیچ رہا ہے، یا چند بندے ہیں جو پانی بیچ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی پانی تو ہم بیچیں گے لیکن اتنی قیمت پر، مثال کے طور پر عموماً پانی کا ایک پانی کی بوتل یا ایک کین جو ہے وہ 100 روپے کا 200 روپے کا ملتا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم 10,000 کا بیچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ آپ پر خریدنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ تیمم کر لیں جب زیادت فاحشہ پائی جائے قیمت پر، ٹھیک ہے، وَلَمْ يُوجِبُوا شِرَاءَ الْمَاءِ بِزِيَادَةٍ فَاحِشَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ۔ تو وہاں پر تو کیوں جو ہے وہ مطلقاً آپ تیمم کی اجازت دے رہے ہیں۔ لل یسیرتی، ہاں اگر جو ہے وہ زیادت یسیرہ ہو، یعنی 200-400 روپے کا کین ہے تو وہ اگر 500 روپے کہہ دیتا ہے، 600 روپے کہہ دیتا ہے، تو یہ زیادت یسیرہ ہے، اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پانی خریدنے کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اشکال علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واقع ہوا، اور اس کو انہوں نے یہاں پر جو ہے بیان کیا۔ اچھا، اس کا جواب جو ہے وہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے محض اس کا ایک اشکال جو ہے وہ یہاں پر وارد کر دیا کہ فقہاء وہاں پر بھی ہونا یہ چاہیے، یا تو جو سفر ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا مزید قیودات لگائیں، مزید سختی پیدا کریں، یا پھر آپ جو ہے وہ مرض مطلق میں بھی جو ہے وہ تیمم کی اجازت دے دیں، یعنی کوئی بھی مریض ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے کہنے کا یہاں پر مقصد تھا، اور ایک اشکال کی صورت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ اب اس پر جو ہے وہ فقہا نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ کلام کیا ہے، اور اس کے جوابات کئی طریقوں سے بن سکتے ہیں۔ مزید تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے چونکہ انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو فقہا نے مرض مطلق سے ہٹ کر مقید کرتے ہوئے ذکر کیا ہے وہ لوگوں کی ہی آسانی کے لیے ہے، کیونکہ اگر جو ہے آپ مرض مطلق میں جو ہے تیمم کی اجازت دے دیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو مریض سمجھے گا، اور اس طرح سے جو ہے ہر کوئی وضو چھوڑ کر اس کے نائب یعنی تیمم کی طرف آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں جس چیز کو آپ نے کہا ہے کہ سفر کی مشقت کم ہے، تو دیکھیں سفر میں انسان کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں، بظاہر وہ مشقت کم لگتی ہے، لیکن آپ مسافر سے پوچھیں اس کی کیفیت اور اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ تو عموماً مسافر جو ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، اب وہ ڈھونڈتا رہے پانی کو، یا جو ہے وہ زیادہ قیمت پر پانی خرید لے، تو پھر وہ جو ہے اپنے سفر کی دیگر ضروریات کو کیسے پورا کرے گا۔ تو وہاں پر بھی ایک کنڈیشن پائی جا رہی ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ معاملہ ہے سختی کا، تو اس وجہ سے وہاں پر تیمم کی اجازت مطلقاً دے دی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ بیان ہو گیا، دوسرا فائدہ اس کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الفائدۃ الثانیہ، دوسرا فائدہ کیا ہے کہ تخفیفات الشرعی انواع، شریعت نے جو تخفیفات رکھی ہیں اس کی چند اقسام ہیں۔ پیچھے جیسے مشقتوں کو بیان کیا ہے، اسی طرح اب تخفیفات کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی طریقے کی تخفیفات نہیں ہوتی بلکہ تخفیف کی بھی اقسام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الاول تخفیف اسقاط، پہلی جو قسم ہے تخفیف کی، آسانی کی، وہ ہے تخفیف اسقاط۔
تخفیف اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی چیز آپ سے ساقط ہو جائے، یہ تخفیف ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسقاط العباداتی، یہ عادات لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ہے عبادات، کہ اسقاط العباداتی عند وجود اعذارها، جیسے عبادتیں جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں کب؟ جب کہ اعذار شرعیہ وہ پائی جائیں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ عبادت ساقط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ الثانی تخفیف و تنقیص، اچھا عبادت کیسے ساقط ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر حالت سفر ہے، تو حالت سفر میں جو ہے روزہ ساقط ہو جائے گا، چاہو تو نہ رکھو، ٹھیک ہے، ساقط ہو گیا، تو یہ جو ہے عذر شرعی کی وجہ سے عبادت جو ہے ساقط ہو گئی۔ الثانی تخفیف و تنقیص ہیں، دوسری جو تخفیف کی قسم ہوتی ہے وہ تخفیف تنقیص ہوتی ہے۔ تخفیف تنقیص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبادت پوری ساقط تو نہیں ہوتی، اس کا کچھ حصہ، بعض حصہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کالقصر فی السفر علی القول بان الاتمام اصل، جیسے سفر کے اندر جو ہے وہ قصر نماز میں کرنا، اس قول کی بنیاد پر کہ اصل جو ہے وہ اتمام ہے۔ اچھا، نماز کے متعلق دو اقوال پائے جاتے ہیں فقہا کے درمیان، یہ بھی احادیث مبارکہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہوا ہے۔ دو طرح کے اقوال نماز کے متعلق پائے جاتے ہیں کہ نماز کی فرضیت میں اصل کیا ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کی فرضیت میں اصل جو ہے وہ اتمام ہے، مطلب فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ اصل اتمام ہے، یعنی پوری رکعتیں ہی مشروع ہوئی تھیں ابتداءً، اور سفر میں جو ہے وہ تخفیف کر دی گئی، تو ان کے اعتبار سے تخفیف تنقیص کی مثال یہ بنتی ہے کہ سفر میں نماز میں قصر ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک گروہ ہے فقہا کا جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کی جو اصل مشروعیت ہے وہ ہے 2 رکعتیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی اور مغرب کی 3 رکعتیں، یہ مشروع ہوئی ہیں، اور جو ہے حالت حضر کے اندر، یعنی سفر سے نکل کر حالت اقامت میں ان کو 4 ظہر، عصر اور عشاء کو کر دیا گیا، اور جب انسان سفر میں جاتا ہے تو یہ نماز اپنے اصل کی طرف عود کر آتی ہے، یعنی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے قول کے مطابق تو یہ تخفیف تنقیص نہیں ہے، لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ اصل اتمام ہے تو ان کے مطابق جو ہے وہ یہ تخفیف تنقیص بن جائے گا۔ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ الْقَصْرُ أَصْلٌ وَالْإِتْمَامُ فَرْضٌ بَعْدَهُ، اور بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قصر اصل ہے اور اتمام جو ہے اس کے بعد فرض ہوا ہے، والاتمام فرض بعدہ، اور اتمام جو ہے وہ اس کے بعد فرض ہوا ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ فلا الا فی صورت، تو ان کے نزدیک جو ہے اس میں تخفیف تنقیص نہیں ہوگی نماز میں، مگر فرماتے ہیں سوائے ایک صورت کے، یعنی ایک قول کے مطابق، اور وہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ والثالث، تیسری قسم تخفیف کی بتاتے ہیں، تخفیف ابدال۔ تخفیف ابدال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اس میں آپ کو مشقت پیدا ہوتی ہے، تو جب مشقت پیدا ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ اس میں تخفیف کر دیتی ہے، لیکن تخفیف کیسے کرتی ہے؟ نہ اس کو ساقط کرتی ہے، نہ اس کے اندر تنقیص کرتی ہے کہ بھئی یہ عمل کرو ہی نہیں، جیسے وضو ہے، طہارت، اصل تو اس میں طہارت ہے، تو جب طہارت کے حوالے سے مشقت آتی ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ طہارت ساقط ہو گئی، اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ طہارت میں جو ہے وہ تنقیص کر دو، یعنی نہ تو وضو معاف ہوگا، طہارت حاصل کرنا، وضو سے مراد طہارت حاصل کرنا نہ تو معاف ہوگا، نہ یہ ہوگا کہ آدھا وضو کر لو، بلکہ اس میں ہوگا تخفیف ابدال۔ تخفیف ابدال یہ ہوگا کہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، یہاں تخفیف میں ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے، دوسرے عمل سے بدل دیا گیا۔ فرمایا کہ ابدال الوضوء والغسل بالتیمم، جیسے وضو اور غسل کو تیمم سے بدل دیا گیا، والقیام فی الصلاۃ بالقعود،
اور اسی طرح اگر کوئی نماز میں قیام نہیں کر سکتا تو اب قیام نہ ساکت ہوگا نہ تنقیص ہوگی، بلکہ قیام کو قعود سے بدل دیا گیا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو وہی آپ کا قیام شمار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ قیام ساقط ہو گیا، بلکہ اس کے اندر ابدال پیدا ہو گیا۔ اسی طرح والاضطجاعی، ٹھیک ہے، والرکوعی والسجودی بالایمائی، جیسے کہ قیام کو بیٹھنے یا لیٹنے کے ساتھ بدل دیا گیا اور رکوع اور سجود کو اشارے سے بدل دیا گیا۔ والصیام بالاطعام، اور روزے کو جو ہے وہ کھانے سے بدل دیا گیا۔ ایک منٹ ذرا، روزے کو کھانے سے نہیں، کھلانے سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے، روزے کو کھلانے سے بدل دیا گیا۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے شیخ فانی وغیرہ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا کہ وہ کھلائے گا۔ اور بھی دیگر کفارات میں جہاں پر روزے کو بیان کیا گیا ہے کہ کفارے کے طور پر روزہ رکھے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا مشقت کی وجہ سے تو اسے کیسے بدلا گیا؟ اب دیکھیں کفارہ ساقط نہیں ہو رہا، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو مساکین کو کھانا کھلا دیں، تو یہ تخفیف ابدال ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ الرابع، چوتھی قسم ہے تخفیف کی، تخفیف تقدیم، تخفیف تقدیم، کالجمع بعرفات وتقدیم الزکاة علی الحول وزکاة الفطر فی رمضان۔ اچھا، اب تخفیف تقدیم یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام اس وقت کرنے میں جو ہے مشقت ہوتی ہے تو اس کو پہلے کر دو، یہ تخفیف آپ کو دے دی جاتی ہے۔ جیسے عرفات میں ظہر اور عصر، اب ہوتا یوں ہے کہ عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی آپ پڑھ لیتے، تو یہ تخفیف تقدیم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کر لیا، یہ تخفیف تقدیم ہے۔ اسی طرح سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا آپ پر واجب ہوگا، لیکن آپ نے جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے دے دیا، یہ تخفیف تقدیم ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ فطر دیتے ہیں، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ عید الفطر کے دن ہی دیں، اگر رمضان میں بھی دے دیتے ہیں تو بھی ہو جائے گا، یہ بھی تخفیف تقدیم ہے۔ اچھا، وزکوٰۃ الفطر فی رمضان، اور زکوٰۃ فطر جو ہے وہ رمضان میں دے دینا۔ وقبلہ علی الصحیح بعد تملک النصاب فی الاول۔ اچھا جی، اور اسی طرح صحیح قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی صدقہ فطر دینا۔ ایک منٹ، وہ تقدیم زکوٰۃ علی الحول و زکوٰۃ الفطر فی رمضان۔ انہوں نے زکوٰۃ فطر لکھا ہے، ایک منٹ ذرا میں یہ لفظ دیکھوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر سے مراد صدقہ فطر ہے، یا شاید یہاں پر کتابت کی غلطی ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ صدقہ فطر ہونا چاہیے تھا۔ وہ صدقۃ الفطر فی رمضان وقبلہ علی الصحیح، اور صدقہ فطر رمضان میں دینا یا رمضان سے بھی پہلے دینا صحیح قول کے مطابق، بعد تملک النصاب فی الاولی، اور فرماتے ہیں بعد تملک النصاب فی الاولی، نصاب کا مالک ہونے کے بعد پہلی صورت میں۔ نصاب کا مالک ہونے کے بعد پہلی صورت میں کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی زکوٰۃ والی صورت میں اگر کوئی شخص سال کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ووجود الرأس بصفت المعونۃ والولایۃ فی الثانی، اور دوسری صورت یعنی صدقہ فطر میں ولایت اور صفت معونت کے ساتھ رأس کے پائے جانے کی صورت میں جو ہے صدقہ فطر جو ہے رمضان سے اور
رمضان سے پہلے، رمضان میں یا رمضان سے پہلے دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ صفت معونت اور ولایت یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو میں ایک منٹ ذرا میں بتاتا ہوں۔ صفت معونت، اچھا اچھا، صفت معونت جو ہے اور صفت ولایت، اس کا بتا رہے ہیں کہ صفت معونت کا اور صفت ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ بعض اوقات اپنی دیگر جو بچے ہیں یا زوجہ ہے ان کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا ان کو دیتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں جب کہ وہ افراد پائے جائیں اور یہ کنڈیشنز جو شرائط ہیں صدقہ فطر کی وہ پائی جائیں، تو ہی جو ہے وہ رمضان یا رمضان سے پہلے صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر فار ایگزامپل کسی شخص کے، کوئی شخص ہے اس کی صرف زوجہ ہے اور وہ ہے، اب یہ دو افراد کا جو ہے وہ دیتا ہے صدقہ فطر۔ اچھا، رمضان المبارک میں جو ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یا تین افراد کا دے دیتا ہے، اب رمضان المبارک میں ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوا، اس کی طرف سے اسے دینا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمائیں کہ وہ وجود الراسی بصفت المعونت والولایت فی الثانی، دوسری صورت میں صفت معونت اور صفت ولایت یہ پایا جائے، یا کسی کو دے دیا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں فقیر ہوا تو جو پہلے دیا ہے وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، الخامس تخفیف و تاخیر، اچھا جس طرح سے تخفیف تقدیم ہے اسی طرح سے تخفیف تاخیر بھی ہے۔ کل جمعی بمزدلفہ، تخفیف تقدیم میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کام آپ مشقت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو پہلے کر لیں، جیسے عرفات میں نماز ظہر و عصر، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھی جاتی ہے، اور تخفیف تاخیر یہ ہے کہ ابھی نہیں کر سکتے تو بعد میں کر لو، جیسے مزدلفہ میں جمع کیا جاتا ہے مغرب اور عشاء کی نماز کو، کہ مغرب کا وقت گزر جاتا ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وتاخیر رمضان للمریض والمسافر، اور اسی طرح مریض اور مسافر کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کی تاخیر، یعنی کوئی شخص مریض ہے تو ابھی روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے۔ وتاخیر الصلاۃ عن وقتها فی حق مشتغل بانقاذ غریق ونحوی، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جو کسی کی جان بچا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، اب یہ اگر اس کو نکالنے میں لگ جائے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو جب اتنا اہم کام ہو، ٹھیک ہے، کسی کی زندگی بچانے کا معاملہ ہو، تو اس وقت اگر نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے تخفیف تاخیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو فقہا نے بیان کیا ہے، جن میں بندہ جو ہے وہ نماز کو مؤخر کر سکتا ہے۔ السادس تخفیف و ترخیص، یہ جو تخفیف ہے چھٹی قسم، یہ تخفیف ترخیص ہے۔ تخفیف ترخیص کس کو کہتے ہیں؟ ایسی تخفیف جس میں رخصت ہو، ٹھیک ہے، تنقیص نہ ہو، کمی نہ ہو، رخصت ہو، کصلاۃ المستجمری مع بقیت النجم، جیسے ایسا شخص جس نے کیا کہتے ہیں اس کو، پتھروں کے ساتھ یا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بات پیچھے بھی گزری تھی کہ اس میں 100% جو ہے وہ طہارت بہت مشکل ہوتی ہے، یہ میں نے بیان کیا تھا آپ کو کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتھروں کے ذریعے یا مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے جو لوگ استنجا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے نجاست ان کے جسم پر لگ جائے، تو وہ پیچھے بھی گزرا تھا کہ اس میں تخفیف کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے جو ہے وہ
استنجا کیا ڈھیلوں کے ذریعے یا جو ہے وہ پتھر وغیرہ کے ذریعے، اور مع بقیت نجوی، اور نجاست کا کچھ حصہ جو ہے اس کے جسم پر لگا رہا، تو اس میں اسے تخفیف ترخیص ہے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ طہارت اچھے انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر پانی وغیرہ نہیں تھا، تو استنجا وغیرہ اس نے جو ہے مٹی کے ڈھیلوں وغیرہ کے ساتھ کیا، بعد میں تیمم کیا، تو اب اسے تخفیف ترخیص مل جائے گی، یعنی ایک رخصت مل جائے گی۔ وشرب الخمر للغصۃ، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی شخص کو جو ہے مثال کے طور پر اگر اس کے گلے وغیرہ میں کوئی چیز پھنس جائے، کھانے وغیرہ کا نوالا وغیرہ پھنس جائے، تو اب اسے پانی وغیرہ نہ مل رہا ہو یا بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، اور وہ خمر یعنی شراب کے چند گھونٹ اس طرح لے تاکہ وہ کھانا وغیرہ نیچے اتر جائے، تو وہ بھی تخفیف ترخیص ہے، ایک رخصت اسے مل جائے گی۔ ساتویں قسم بنتی ہے تخفیف تغییر۔ تخفیف تغییر، تخفیف تغییر میں یہ ہوتا ہے کہ عبادت وہی آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ تخفیف ابدال نہیں ہے۔ تخفیف ابدال میں یہ تھا کہ ایک عبادت دوسری عبادت سے بدل جاتی ہے۔ تخفیف تغییر میں یہ ہوتا ہے کہ عبادت وہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کیفیت اور ادائیگی میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، جیسے کہ تغییر نظم الصلاۃ للخوف، جیسے نماز خوف جو ہوتی ہے، صلاۃ خوف، جنگ کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے ترتیب کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کہ دو گروہ بنائے جائیں گے، ایک امام ہوگا، ایک جو ہے گروہ کو، جیسے 2 رکعت والی نماز ہے تو امام 1 رکعت پڑھائے گا، پھر جو ہے وہ یہ گروہ چلا جائے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا، امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا، اور پھر امام بھی چلا جائے گا، اور پھر واپس وہ پہلے والے واپس آئیں گے، اور جو ہے وہ اپنی بقیہ نماز مکمل کریں گے۔ تو نماز تو ان کے اوپر فرض تھی، لیکن اس میں تخفیف کیسے ہوئی؟ تخفیف تغییر ہوئی کہ نماز کی ترتیب اور انداز کے اندر تبدیلی پیدا کی گئی، ٹھیک ہے۔ الفائدۃ الثالثہ، یہاں سے پھر انشاءاللہ الکریم ہم کل پڑھیں گے۔ تیسرا جو فائدہ ہے، مشقت اور حرج، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ مشقت کیا چیز ہوتی ہے اور حرج جو ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ چیزیں بیان ہوں گی اور کچھ مسائل بیان ہوں گے انشاءاللہ الکریم، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق یہ والا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے اس کے حوالے سے؟ سوال نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، اچھا جی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ صفت معونت اور صفت ولایت عرض تو کیا ہے میں نے کہ ایک ہوتی ہے آپ کو جو ہے ولایت حاصل ہوتی ہے جن افراد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ صفت معونت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو جو صدقہ وغیرہ ادا کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر بھی اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ دونوں صفات پائی جائیں گی تبھی آپ کا صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان میں یا رمضان سے قبل ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، کلیئر ہے، چلیں پھر آگے چلتے ہیں۔